خدمت خلق فاؤنڈیشن کے چیف ٹرسٹی سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ عوام نے لاکھوں کھالیں دے کر ایک بار پھر الطاف حسین کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کراچی کے طارق گراؤنڈ ایس بی ایریا میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کی حمایت میں ہر دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ الطاف حسین کے ویژن سے ہی ملک کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ کراچی کے سابق ناظم اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کے نگران سینیٹر مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ شہریوں نے ایم کیو ایم کی قیادت پر اعتماد کیا اور جانوروں کی لاکھوں کھالیں جمع کرا کر گزشتہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سابق ناظم کراچی نے کہا کہ شہریوں نے رضاکارانہ طور پر کھالیں جمع کرائیں اور خوش قسمتی سے کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا فلاحی کام صرف کراچی یا حیدرآباد تک محدود نہیں بلکہ مختلف شہروں میں جاری ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب سے اعزاز سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں۔ بتاتے ہیں الطاف بھائی کی ہدایت پہ تاکہ انسانیت کی خدمت کی جا سکے۔ میں یہاں پر سب سے پہلے میں ملک بھر کے تمام حق پرستوں کو الطاف بھائی کی جانب سے، ایم کیو ایم کی جانب سے، ایم کیو ایم کے ایک ورکر کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ولنگلی اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے ایم کیو ایم کے مراکز پہ، ایم کیو ایم کے تمام قائم کردہ سینٹرز پہ، ایم کیو ایم کی طرف سے، خدمت خلق فاؤنڈیشن کی طرف سے دی گئے تمام نمبرز پہ، ٹیلی فون نمبرز پہ خود اطلاع کر کے، خود جا کر اور ساتھیوں کو بلا کر انہوں نے یہ تمام کھالیں جو ہے وہ دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج بڑا پراؤڈلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ کہنے کے قابل ہیں کہ ہم نے اپنا ہی بنایا ہوا سب سے زیادہ کھالیں جمع کرنے کا جو ریکارڈ تھا، پہلے دن کا بھی اور دوسرے دن کا، وہ میں جس وقت ابھی آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم نے وہ ریکارڈ کو توڑ دیا ہے، نہ کہ صرف اس شہر کراچی میں بلکہ حیدرآباد میں، سکھر میں، سندھ کے تمام اضلاع میں، پاکستان بلکہ پنجاب کے تمام ہمارے جو 5 زونز ہیں وہاں پر تمام ڈسٹرکٹ، تمام سیکٹر، تمام جگہوں پہ، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں بھی ایم کیو ایم کے رضاکاروں نے الطاف بھائی کے قیادت کے اندر دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اپنی 3 دن کی عید کی خوشیوں کو قربان کر کے لوگوں کے لیے اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے اور انہوں نے وہاں پر ریکارڈ کھالیں جمع کی ہیں خدمت خلق۔ میں یہاں پر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا یہ جو اعتماد ہے وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی پالیسیز پر اعتماد ہے۔ قائد تحریک الطاف بھائی کی جو پالیسیز ہیں اس ملک میں، اس ملک کی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس ملک کے موجودہ پولیٹیکل ایون سسٹم میں، اس ملک کے موجودہ جو سٹوریز ہیں ساری، اس میں جو اگینسٹ دی ٹائڈ، جہاں پر کسی بھی لیڈر کے پاس جو ہے اس طرح سے ووکل ہو کر کسی بھی صحیح مسئلے کو اجاگر کرنا، اس کو پیش کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے رول ماڈل بنانا، ایسی مثال جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ملتی۔ لوگ جو ہے وہ دبے الفاظوں میں بات کرتے ہیں، لوگ ووکل ہو کر بات نہیں کرتے، لوگوں کی پالیسیز کلیئر نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے یہ جو ایک ٹیسٹ کیس ہے رہا ہے یہ 2 دن کا، یہ کہ جہاں پر اس گھٹن کے ماحول میں اور یہ سارا ماحول چلا اور آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی موبلائزیشن ہوئی، لاکھوں لوگوں نے اس میں حصہ لیا، لاکھوں کارکنان نے اس میں حصہ لیا، کہیں پہ کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی اور لوگوں نے ولنگلی اپنی مرضی سے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو، الطاف بھائی کے کارکنوں کو، الطاف بھائی کے ورکرز کو جس طرح سے بلا کر، جس طرح سے ان کو کنونسلی جو ہے وہ ان کے الطاف بھائی کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، ان کو یہ اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو کھالیں دی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے، لوگوں نے الطاف بھائی کی کرنٹ موجودہ پالیسیز اور الطاف بھائی کی جو ایک تسلسل کے ساتھ جو 30-35 سالہ جو جدوجہد ہے اس پہ لوگوں نے اپنے ایک دفعہ پھر لوگوں نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ اور یہ صرف یہ کھالیں جمع کرنا یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کسی کے گھر سے جا کر اس کو اس طرح کے مذہبی تہوار کے بعد، اس طرح کی ریلیجیس ایفیلیشن کے باوجود یہاں پر اس ماحول میں جا کر کنونس کر کے اپنے پیغام کو دے کر وہاں پر ان سے جو ہے وہ ان کی رضا سے، ان کی ولنگنس کے ساتھ
یہ اتنی لاکھوں کی یہ کوئی چند ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں اتنے بڑے پیمانے پہ کلیکشن کرنا کھانوں کا یہ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر لوگوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہ الطاف بھائی کی پالیسیز پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الطاف بھائی کے بینر کے نیچے ہمیں ایز اے ورکر ہمیں جمع کیا ہے اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اس ملک میں, بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ شاید اپنی اس تہوار پہ یا اس ایسے موقعوں پہ ڈیفینیٹلی خوشیاں مناتے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم لگاتے ہیں. یہ جتنے لوگ آپ کو اس گراؤنڈ میں نظر آ رہے ہیں اور جتنے لوگوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے آپ کی کیمرے کی آنکھیں, ان سارے لوگوں کی سارے ایم کیو ایم کے کارکنان کی فیملیز ہیں, ان کے گھر والے ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, ان کے بیوی بچے ہیں, ان کی بہن رشتہ دار ہیں, ان کی تمام ان کی بھی خوشیاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم بڑا شکر گزار ہیں قدرت کے, اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے موقعوں پہ بھی اپنی خوشیوں کو قربان کر کے الطاف بھائی کی قیادت میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پہ ہمیں دوسروں کے لیے خوشیاں بٹورنے کے لیے, ہمیں دوسروں کے لیے خوشیاں سمیٹنے کے لیے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اپنی خوشیوں کو قربان کریں اور غریب, محکوم, مظلوم لوگوں کے لیے خوشیاں جمع کرنے کے لیے اپنے یہ 3 دن قربان کریں. الطاف بھائی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اگر الطاف بھائی کا سایہ ہمارے سروں پر نہیں ہوتا, ان کی قیادت نہیں ہوتی, تو شاید آج ہم بھی جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ 3 دن جو ہے وہ اپنے مزے کر رہے ہوتے یا اپنی جو ہے وہ ادر ایکٹیویٹیز میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے. لیکن ہماری اس زندگی کے گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصرف دیا ہے. ہم اپنے آپ کو خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں الطاف بھائی کی قیادت جیسی قیادت ہمیں نصیب فرمائی ہے, جن کی ہدایت کے مطابق, جن کی سربراہی میں, جن کی قیادت کے ویژن میں ہم اپنے یہ زندگی, اپنی بڑی محدود سی زندگی کو ہم ضائع نہیں کر رہے ہیں, بلکہ لوگوں کے لیے یہ تمام کارکنان ایم کیو ایم کے تمام کارکنان, ذمہ داران, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, وزیر, تمام لوگ, ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینرز, ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اور ملک کے گوشے گوشے میں, ملک کے ایک ایک کونے میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ کے تمام ڈسٹرکٹ میں, کراچی کے تمام سیکٹرز میں اور تمام گلگت بلتستان میں جہاں پہ ایم کیو ایم کے لوگ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے ایک تو ہمیں ایسا لیڈر دیا ہے جس نے ہمیں آگاہی دی ہے جینے کا دوسروں کی خدمت کر کے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہمیں چوز کیا, اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. معزز صاحب حضرات, ایم کیو ایم کی جو ہسٹری ہے خدمت کی وہ بڑی طویل ہے اور ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جا کر پوچھیں کشمیر, پورے کشمیر سے جا کر پوچھیں خیبر پختونخوا کے ان علاقوں سے جہاں پر 2005 میں زلزلہ آیا تھا. ایم کیو ایم صرف نمود و نمائش کے لیے وہاں پر نہیں گئی الطاف بھائی کے کہنے پہ, بلکہ ایم کیو ایم کے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, وزیر, رابطہ کمیٹی کے ممبران, تمام ورکرز, ایک ایک کارکن وہاں پر ان دکھی انسانیت کے ساتھ زلزلے میں تباہ ہونے والے اس شہر میں 1-2 ہفتے, مہینوں نہیں, بلکہ ہم وہاں پر کئی سالوں تک ہم نے اپنے پرماننٹ کیمپ رکھے, وہاں پر میڈیکل ایڈ کی ٹیم رکھی. اور عید کا موقع تھا, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, لوگ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. عید آئی تھی اس زمانے میں جس زمانے میں زلزلہ آیا ہوا تھا, اور ہم نے اپنی عید کی خوشیاں اسی طریقے سے الطاف بھائی کے کہنے پہ, الطاف بھائی کے ویژن کے مطابق ہم نے اپنی عید کی خوشیاں قربان کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانے کی بجائے ہم نے جا کر اس زلزلہ زدہ شہروں میں جا کے ہم نے لوگوں کے ساتھ, دکھی انسانی کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ایم پی ایز نے, ایم این ایز نے, سینیٹرز نے, وہاں ہمارے ذمہ داران نے, ورکرز نے جا کر, ڈاکٹرز نے, وہاں پر امداد فراہم کرنے والے کارکنان نے جا کر وہاں پر کی سال بھر مدد کرتی ہے, پورے سال بھر مدد کرتی ہے. پاکستان میں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی, کوئی بھی فلاحی ادارہ ایسا مؤثر نہیں ہے جو کہ لوگوں کی اتنے بڑے پیمانے پر اس منظم انداز میں لوگوں کی خدمت کرتا ہو. نہ کہ صرف یہ, بلکہ ایم کیو ایم خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت حیدرآباد میں 75 بستروں پہ مشتمل, بچوں کا ایک بہت ہی مخصوص وارڈ پہ مشتمل ایک 75 بیڈ کا ایک ہسپتال, جو کہ بہت ہی بالکل
नॉमिनल फीस के ऊपर, और जिसके पास पैसे नहीं होते उसके लिए फ्री में इलाज कर रहा है। जहां पर पहली दफा हैदराबाद की और सिंध की तारीख में किसी भी हॉस्पिटल में 13 से ज्यादा वेंटिलेटर्स बच्चों के लिए लगाए गए, जो कि पूरे हैदराबाद में एक और पूरे सिंध में एक भी बच्चों का वेंटिलेटर नहीं था। बच्चों को जब जरूरत पड़ती थी तो उनको एम्बुलेंस में डालकर सिंध से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से कराची मुंतकिल करते थे। 80% बच्चों की जान चली जाती थी उस शिफ्टिंग में, 80% बच्चे हलाक हो जाया करते थे। अल्ताफ भाई को जब पता चला, अल्ताफ भाई की हिदायत पे हमने 2 साल पहले हैदराबाद में 14 बिस्तरों के वेंटिलेटर्स पे मौजूद 75 बेड्स का जो है वो हॉस्पिटल जो है वो आज बच्चों का वहां काम कर रहा है, जहां पर आज बच्चों को कराची शिफ्ट करने के बजाय, उनकी जिंदगियों को खतरे में डालने के बजाय आज वहां पर बच्चों की जिंदगी जो है वो बचाई जा रही है। चंद हफ्तों पहले कायद तहरीक अल्ताफ भाई ने नजीर हुसैन मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया है यहां पर, और वहां पर भी बिल्कुल नॉमिनल फीस ना होने के बराबर फीस लेते हुए और उसकी जो है वो बिल्कुल सब्सिडाइज रेट के ऊपर नजीर हुसैन हॉस्पिटल जो है वो अगेन तकरीबन 80 बेड पे जो है वो वेंटिलेटर, जदीद लेबोरेटरी, जदीद एक्सरे मशीन, आईसीयू के साथ और और वहां पर तमाम ऑपरेशन थिएटर के साथ, और एक फुल फ्लेजेड जो एक जदीद किस्म का एक एवरेज हॉस्पिटल होता है, उस एवरेज हॉस्पिटल को, उस जदीद हॉस्पिटल को जो है अभी हमने चंद हफ्तों पहले जो है वो इनॉग्रेट किया है। वहां पर कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, वहां पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वहां पर लोगों की जो है वो खिदमत की जा रही है, वहां पर लोगों को जो है दवाएं प्रोवाइड की जा रही है। मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं, जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि एमक्यूएम या एमक्यूएम का फलाही काम जो है वो सिर्फ कराची या हैदराबाद महदूद है, मैं आपको यहां पर आपके जरिए पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एमक्यूएम की जो एम्बुलेंस सर्विस है ये सिर्फ कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में ही नहीं चल रही, बल्कि यहाँ पाकिस्तान के 15 शहरों में एमक्यूएम की जदीद एम्बुलेंस सर्विसेज जो है, एमक्यूएम खिदमत खल्क फाउंडेशन की जदीद एम्बुलेंस सर्विसेज जो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त ऑपरेशनल है, हमारी पाइपलाइन में नहीं है, हमारी मंसूबों में नहीं है, इस वक्त काम कर रही है 15 शहरों में। मैं शहरों के नाम लेता हूं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, सांगड़, टंडोवाला यार, उमरकोट, जामशोरो, खैरपुर, घोटी, नवाबशाह, लाहौर, मुल्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इन 15 शहरों में एमक्यूएम की जदीद वसूल, और ये 16वां अभी हमने दो हफ्ते पहले, पिछली दफा जैसा रिकॉर्ड रहता तो हम स्टेटस को वाली बात हो जाती थी कि भाई पिछले साल भी वही नंबर हैं और अभी भी वही नंबर थे। हमें खुद को भी इवेल्युएट करने का मौका मिलता है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें भी और ज्यादा खिदमत करने का मौका दे, और हमें इसी तरीके से लोगों की जो है वो दाद रसाई और उनकी जो है वो अल्ताफ भाई के झंडे के नीचे उनकी सरबराही में हमें जो है वो आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जिए पाकिस्तान, थैंक यू, जिए मुत्तहिदा, जिए पाकिस्तान।